جمعہ کا دن اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تجدید ایمان کا ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافے کا ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے جب سارے مسلمان تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ امام کی نصیحت سنتے ہیں، اور مسجدوں میں جو بھی خطبے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وعظ ہوتی ہیں، وہ کتاب و سنت کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان سے مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، ایک نیا جذبہ ملتا ہے، ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ مسجد سے جانے والے مصلی مسجد میں آتے ہوئے ان کے دلوں کی ایک الگ حالت ہوتی ہے، لیکن قال اللہ قال الرسول کی باتیں سننے کے بعد، امام کی نصیحت اور امام کی گفتگو سننے کے بعد ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے، ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک نیا عزم لے کے مسجد سے نکلتے ہیں، ایک نیا حوصلہ لے کے مسجد سے نکلتے ہیں، اور اس حوصلے پر ہفتے بھر قائم رہتے ہیں۔ انسان چونکہ انسان ہے، نصیحتوں کو بھلا بھی دیتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے بھی پڑتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر 7 دنوں میں ایک مرتبہ اس جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا، اور اس کی حاضری کو ہم سب پر لازم قرار دیا تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، ہندوستان جیسے صنم قدوں میں، اس جیسے بت قدوں میں اگر مسلمانوں کا ایمان سلامت ہے، مسلمانوں کا عقیدہ سلامت ہے، مسلمانوں کا دین سے رشتہ باقی ہے، اسلام سے رشتہ باقی ہے، پیغمبر اسلام سے رشتہ باقی ہے، تو یہ خطبات جمعہ ہی کی دین ہے، جمعہ کی حاضری ہی کی دین ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں وہ معلومات انہیں جمعہ ہی میں ملی ہیں، جو بھی علم شریعت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے یہ علم انہیں خطبات جمعہ ہی میں ملا کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ ایک ایسی مناسبت ہے جو مسلمانوں کے رشتے کو دین سے مضبوط تر کرتی ہے۔ اس چیز کو ایک مستشرق نے سمجھا، ایک کرسچن نے سمجھا۔ ایک مستشرق کہتا ہے سيظل الإسلام صخرة عاتية ما دام للإسلام تتحتم عليها سفن التبشير. سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحتم عليها سفن التبشير ما دام للإسلام هذه الدعائم الأربعة. کہا کہ اسلام ایک مضبوط چٹان کی مانند کھڑا رہے گا، اور کرسچن مشنریز کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا کر پاش ہوتے جائیں۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا۔ کہا کہ اسلام ایک مضبوط چٹان کی حیثیت سے جمع رہے گا، اور کرسچن مشنری کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا کر پاش ہوتے جائیں گے، جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں باقی ہیں۔ اور اس میں سے ایک چیز وہ کہتا ہے، پہلے قرآن کہتا ہے، قرآن، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن باقی ہے ہم اس امت کا رشتہ اس کے دین سے توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی میں سے اس نے کہا حج کے سلسلے میں بھی کہا، حج کا جو عالمی سیمینار ہے۔ اور تیسری چیز اس نے کہا جامعہ ازہر کی اس کے نزدیک وہ اہمیت تھی، اس نے اس کو بیان کیا۔ اور چوتھی چیز وہ کہتا ہے خطبۃ الجمعہ، جمعہ کے دن کی یہ مناسبت۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس دیہات میں، ہر جمعہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، امام کی نصیحت سنتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ نتیجے میں کرسچن مشنریاں اس امت کو مرتد کرنے کی لاکھ کوششیں کر لیں، کرسچن مشنریاں کبھی خاطر خواہ کامیاب ہو نہیں سکتی ہیں۔ کون کہتا ہے؟ ایک مستشرق کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے، اور ایک کرسچن کہتا ہے۔ دیکھو کہ اس نے جمعہ کی تاثیر کو، کہ خطبہ جمعہ کی یہ مناسبت، جمعہ کی یہ شرعی مناسبت دین سے مسلمانوں کا رشتہ جوڑنے میں جو کردار ادا کرتی ہے، اس کو اس نے کیسے سمجھا ہے۔